الرحمن الرحیم، میں ہوں طیب جان۔ آپ نے دنیا کے اقوام کو دیکھا ہوگا، سیاسی لیڈر کو جب بھی امریت کا نشانہ بنا، قوم نے بالکل اسی طرح اپنے لیڈر کا دفاع کیا ہے۔ اسی طرح شیخ مجیب الرحمان کو جب حکومت نے گرفتار کیا تھا تو انہوں نے عوام نے ووٹ کے ذریعے اپنے لیڈر کو قید سے نکالا تھا۔ اسی طرح پاکستان کے 2024 کے الیکشن میں بھی عوام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ووٹ کاسٹ کیا اور اپنے لیڈر کے لیے 150 سے سیٹیں قومی اسمبلی کے لیے نشستیں جیت کروا کے دیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہی ہے۔ یہاں پہ 100 کے قریب لگ بھگ سیٹیں تو ان کو مل گئی ہیں، باقی کا سیٹیں وہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ ہماری سیٹیں کنفرم ہے، وہ لیں گے۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی خاتون رہنما ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کے حوالے سے تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ موجودہ حالات میں انہوں نے کافی سٹرگل کیا، کافی محنت کی۔ جو سخت وقت پاکستان تحریک انصاف پہ گزرا ہے اس میں انہوں نے کافی محنت کی ہے۔ ان کی تھوڑی سی بتاتے چلوں، انہوں نے ابتدائی تعلیم پشاور سے حاصل کیا، پشاور یونیورسٹی سے ایم فل تک ایجوکیشن حاصل کیا اور دیگر اداروں کے ساتھ کام کر کے عوامی خدمات سر انجام دیے۔ انتظار نہیں کرواتے، آئیے چلتے ہیں مس بینی شرفات سے۔ میڈم، آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ سیاست میں کس بیس پہ آئی ہیں اور کس سے متاثر ہو کے سیاست میں آپ نے قدم رکھا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو کیونکہ میرے اپنے ابو جو ہیں، ہی واز این انٹرنیشنل فٹ بال پلیئر پاکستان سے، تو وہ ایک جو پیٹریوٹزم ہے تو وہ ہماری بچپن سے ہماری گرومنگ میں، ہماری رگوں میں تھا۔ لیکن میں پھر جو ہے تو پولیٹیکل سائنس اور انگلش ایڈوانس میرا اپنا سبجیکٹ بھی تھا، تو وہ انٹرسٹ میرا پہلے سے تھا۔ لیکن کپتان صاحب نے جو ہے تو عمران خان نے، جب انہوں نے اس کو جو ہے تو ایک سپارک دیا، جب انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کا نام لیا، جب انہوں نے انصاف کا نام لیا، جب انہوں نے احتساب کا نام لیا، عوام کی خدمت کا، غریبوں کے لیے نام لیا، تو وہ اس چیز کو کلک کیا۔ تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہی ٹائم تھا، میں نے کہا نہیں، اپنی عوام، اپنے ملک کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ گڈ۔ ابھی سچویشن آپ دیکھ رہی ہیں کہ فیڈرل میں اس وقت نہ تو نون لیگ حکومت بنا رہی ہے اور نہ پیپلز پارٹی بنا رہی ہے۔ فیڈرل میں کون حکومت بنائے گا؟ اور نہ ہی تحریک انصاف کے پاس اتنی سیٹیں ہیں کہ وہ حکومت بنا سکے۔ دیکھیں، جس طرح تو اگر ریالٹی کو دیکھا جائے، کیونکہ میں نے خود جو ہے تو وہ گراؤنڈ پہ کام کیا ہے ان الیکشنز، ہر الیکشن میں، لیکن ان الیکشنز میں بھی میں نے گراؤنڈ پہ کام کیا ہے۔ تو اگر آپ فارم 45 کو دیکھیں جو ہم لوگوں نے خود کلیکٹ کیے اور جو ہمارے انڈر تھے، تو ہے تو حکومت پی ٹی آئی کی۔ اگر آپ اس کو بغیر بائسڈ ہوتے ہوئے دیکھیں تو حکومت بنتی پی ٹی آئی کی، 1/3 سے زیادہ۔ لیکن اگر یہ لوگ اب نہیں مان رہے، ان کو تو عادت ہے دھاندلی، پی ڈی ایم جو ہے، یہ جو پارٹ پی ڈی ایم 2 سٹارٹ ہمارا ہو چکا ہے، تو ان کو تو عادت لگ چکی ہے نا دھاندلی کرنے کی۔ ابھی ان سے سیٹ نہیں ہوا جا رہا کہ کون جو ہے تو حکومت بنائے گا۔ آپ نے خود دیکھا ہے کہ کبھی زندگی میں پاکستان کی ہسٹری میں ایک ہفتے سے اوپر نہیں ہوا کہ ان کا وزیر اعظم سیٹ نہ ہو رہا ہو، سیٹیں سیٹ نہیں ہو رہی ہوں، کیونکہ دھاندلی کی ہے تو اب وہ اتنے بڑے اماؤنٹ کی کر چکے ہیں کہ ان نمبرز کو لاتے لاتے اپنی جگہ جو ہے تو ان کو بڑا ٹائم لگنا ہے۔ عوام نے اپنا جو ایک حق تھا جو ان کو ویسے نہیں دیا جا رہا تھا، انہوں نے ووٹ کی صورت میں دیا ہے، اور یہ سب کو آیا ہے۔ اب تو دیکھیں، ہمارے جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ بھی اس بات پہ بول پڑا ہے، ہمیں خود کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی ہے۔ ہر میڈیا کو، آپ چاہے برٹش میڈیا دیکھ لیں، بی بی سی دیکھ لیں، آپ یو ایس اے کا دیکھ لیں، ہر کوئی جو ہے تو اس کو کلیم کر رہا ہے کہ اس میں دھاندلی کی ہے، ریگنگ کی گئی ہے۔ تو اب ان کے اوپر جو پی ڈی ایم 2 ہے، دیکھتے ہیں۔ ویسے تو ہماری سیٹس ہیں، وزیر اعلیٰ بھی ہمارا ہوگا اور ساری منسٹری بھی ہمارے 1/3 سے ہم لوگ جیتے ہیں۔ ان لوگوں نے کیا سوچا ہے، ان سے کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا، ڈرتے بھی ہیں کہ جو سامنے آ گیا وہ فیس عوام کو کیسے کرے گا۔ تو لیٹس سی کس کو یہ پھر عوام کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ
30 سال سے اقتدار میں رہے, ہر حکومت میں وہ بیٹھے رہے. اس بار انہوں نے پریس کانفرنس کر کے بتایا انہوں نے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. دیکھیے مولانا صاحب کی تو ہسٹری بھی ہے نا کہ کسی حکومت کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے, ہر حکومت میں انہوں نے اپنے آپ کو فٹ کیا ہے. اس دفعہ ان کے ساتھ تھوڑا سا جو پی ڈی ایم پارٹ 1 تھا تو اس میں ان کا ووٹ بینک بہت کم ہو چکا ہے, کافی کم ہو چکا ہے, بلکہ تقریباً سمجھے کہ رہا ہی نہیں ہے. تو اپوزیشن میں شاید ایز مائی انڈرسٹینڈنگ ان کا اپوزیشن میں بیٹھنے کا جو شوق ہے وہ اسی لیے ہو رہا ہوگا کہ میرا کہ شاید اس سے ووٹ بینک زیادہ ہو جائے اگر میں اپوزیشن میں آ جاؤں تو یہ ایک سالڈ پوائنٹ ہو سکتا ہے. ابھی ایسا ہے کہ عمران خان صاحب نے تو کل کلیئر کہہ دیا تھا بیرسٹر سیف کو, جو کل ملاقات ہوئی ہے ان کی, تو انہوں نے کلیئر کر دیا تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ, نون لیگ کے ساتھ اور ایم کیو ایم کے ساتھ, ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی. لیکن انہوں نے یہ بھی کلیئر کروا دیے کہ مولانا صاحب کے ساتھ, اے این پی کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے. تو کیا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر رہیں گے؟ دیکھیں ہمارے جو کپتان صاحب کا آپ کو پتہ ہے ویژن بہت زیادہ ایک براڈ کینوس سے وہ بات کرتے ہیں. اب چوروں کی حکومت تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے. کپتان صاحب اس کے شدید خلاف ہیں. ہمیشہ سے انہوں نے یہی پریچ کیا ہے کہ ہم چاہے کسی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, چور کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. رہ گئی مولانا صاحب کی بات, اے این پی کی بات, تو یہ ایسی مائنورٹیز ہیں یا بھی یہ اتنے کمزور ہیں کہ ان کا بھی جو تھوڑا بہت ووٹ بینک ہے وہ جو ہے تو زیادہ تر لنک اپ کرتا ہے اسلام کے ساتھ. مولانا صاحب کو تو دیکھیں انہوں نے تو ہر طرح سے کوشش کی ہے اقتدار میں آنے کی. ہر جو الیکشنز ہوئے ہیں یا ہر جو حکومت بنی ہے تو ان کی کوشش رہی ہے کہ میں اقتدار میں بیٹھوں. اس دفعہ ان کے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوا ہے کیونکہ وہ جو پی ڈی ایم پارٹ 1 انہوں نے بنایا تھا تو اس میں وہ بہت پیش تھے. عوام کو ساری حقیقت کا پتہ ہے, ووٹ بینک ان کا رہا نہیں ہے ویسا. تو اب اس ووٹ بینک کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, عوام کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ان کو اب یہ حربے تو استعمال کرنے پڑیں گے اپوزیشن میں آنے کے لیے. ابھی آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ حکومت کب تک بن جائے گی؟ فیڈرل میں کس کا وزیر اعظم آئے گا اور کب تک بنے گی؟ دیکھیں حکومت تو بنی ہوئی ہے نا, آپ کو تو پتہ ہے کہ حکومت تو پی ٹی آئی کی بنی ہوئی ہے. یہ میں نان بائسڈ ہوں, یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ کیونکہ میرا جھکاؤ نہیں. اگر آپ دیکھا جو آپ کو اصلیت دیکھی جائے اور اگر آپ رولز کو دیکھیں, پرنسپلز کو دیکھیں, اصولوں کو دیکھیں اور بغیر ریگنگ کے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو دیکھیں تو حکومت ہے ہی پی ٹی آئی کی. لیکن کیونکہ ریگنگ کی گئی ہے, آر اوز نے جو ہے تو وہ اپنے طریقے سے اپنے مطلب سے جو ہے تو فارم 45 ابھی تک تھا, فارم 47 از نتھنگ, وہ جو ہے تو اس کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے 47 کو. ایکچوئل جو ہے دیٹ از فارم 45 جس میں آپ کو ایک ایک پولنگ اسٹیشن کا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہاں کون جیتا ہے. تو اس کو انہوں نے سائٹ پہ کر کے آروز نے دھاندلی تو کیا کی ہے, دھاندلا کر دیا, اتنی بڑی کرپشن کی ہے. ان کو شاید آئی ڈونٹ نو کہ ہر ایک انسان کے ساتھ میٹر لگا ہوتا ہے, ان کے وہ میٹر جو کانشیس سب کانشیس میں ابھی تک انہوں نے ملامت نہیں کی ہے ان کا سب کانشیس جو ہے. تو لیٹ سی اگر کر دیا تو اچھا ہے. میں نے سنا ہے کل جو ہے تو کسی نے ہمارے جو الیکشن کمیشن میں ہے انہوں نے کسی نے بولا بھی ہے انہی کے آفیسرز نے کہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے, جس کو پھر انہوں نے چینج بھی کر دیا, جس کی انہوں نے پوسٹنگ بھی کروا دی ہے. تو ہونی تو پی ٹی آئی کی حکومت چاہیے, لیکن جب نہیں مان رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کس کو عوام کے سامنے لے کر آتے ہیں. عوام کو ہی فیس کریں گے. یہ تو اب تو ہماری عوام باشعور ہے, ان کو تو پتہ ہے کہ اب کس کو کیا کہنا ہے. یہ بتائیے گا میڈم, چونکہ صوبے میں تو پی ٹی آئی نے ہیٹرک کر لی ہے, تیسری بار انہوں نے حکومت بنا دی ہے. جو نامزد وزیر اعلیٰ ہے امین گنڈاپور, انہوں نے کل جب پشاور میں پہلا گرینڈ جلسہ کیے پی ٹی آئی نے, تو ان کے اس سپیچ سے کیا لگتا نہیں ہے کہ وہ انتقامی سیاست کریں گے یا عوامی خدمت کے لیے آئیں گے؟ نہیں, دیکھیں جو ہمارے امین صاحب ہیں, جب انسان جذبات میں آ جاتا ہے تو جذبات میں انسان
کیونکہ جتنی انتقامی سیاست پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی ہے اس پورے 1-1.5 سال میں، کبھی زندگی میں پورے پاکستان کی ہسٹری میں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں کی گئی ہے. جتنی تکلیف لائک فیمیلز تک کو تکلیف دی گئی ہے. تو اگر دیکھا جائے تو ناانصافی پی ٹی آئی کے ساتھ بہت زیادہ ہوئی ہے، لیکن ہمارے جو پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں، ہمارے اپنے کپتان صاحب بھی، علی امین گنڈاپور بھی، ہم ان سب کی یہ سوچ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے ملک کی، اپنی عوام کی خدمت کرنی ہے. اچھا، اس میں اب 2 پوائنٹس ہیں. ہم جو تحریک انصاف والے لوگ ہیں، ہم اکاؤنٹیبلٹی پہ بہت یقین رکھتے ہیں، ہم انصاف پہ بہت یقین کرتے ہیں. تو اگر ہمارے ٹینور میں اگر ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ایک چیز غلط ہو رہی ہے تو اس ٹائم پہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی، اس کا انصاف از امپورٹنٹ. لیکن the main thing is humanity. ہم ہمیشہ عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں. ہمیشہ ہمارا کام، چاہے آپ وہ کرونا دیکھ لیں، چاہے آپ وہ صحت کارڈ دیکھ لیں، کتنے زیادہ پروجیکٹس اس طرح کے، چاہے پناہ گاہیں دیکھ لیں، سب ہمیشہ سے کپتان نے عوام پہ، ان کا فوکس عوام اور سب سے پہلے غریب عوام رہی ہے. تو یہ انتقامی کارروائی وغیرہ یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ. یہ بتائیے گا کہ چونکہ پورے کے پی میں تحریک انصاف کی سیٹیں ہیں، تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ آزاد حیثیت سے پاس ہوئے ہیں، لیکن اس پشاور سٹی کو بالکل 1-2 ایم پی اے آئے ہوں گے، باقی یا تو جمعیت کا آیا ہے، یا نون لیگ کا آیا ہے، یا این پی کا آیا ہے. تو وہی آپ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما جو کینڈیڈیٹ تھے وہی کہہ رہے ہیں کہ جیتے ہم ہیں اور دیا گیا ان کو. اس کے لیے کیا لائے عمل پی ٹی آئی کی ہوئی؟ کیا یہ یہی پہ رہیں گے یا یہ آگے جا کے اپنے حق کے لیے آواز اٹھا کے دیکھیں کل پرسوں بھی جو ہے تو بیرٹ میں جو ہے تو اسلام آباد میں ہماری بہت بڑی کنونشن ہوئی، جس میں ہم لوگوں نے اپنے جو دنیا کا میڈیا ہے اس کے سامنے ہم لوگوں نے اپنا مینڈیٹ پیش کیا. ہم لوگوں نے دکھایا کہ دیکھیں لوگوں کا کیا مینڈیٹ ہے، عوام نے کیا کیا ہے. ایک فارم کو ڈسکس کیا گیا ہے اور ان لوگوں نے جو دھاندلی کی ہے اس کو بھی سامنے رکھا گیا ہے. تو یہ ایسی جنگ ہے، بلکہ یہ جنگ نہیں ہے، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارا رائٹ ہے، اور اس کے لیے ہم لوگوں کو جدھر بھی جانا پڑا ہم آواز اٹھائیں گے، اٹھا بھی رہے ہیں اور اینڈ تک اٹھائیں گے. کیونکہ دیکھیں اگر دیکھا جائے تو ایک ماڈل جو ہوتا ہے نا، رول ماڈل جو ہوتا ہے، ایک ٹیچر جو ہوتا ہے تو اس کا کام ہوتا ہے اپنے جو بچوں کو یا اپنی عوام کو صحیح رستہ دکھانا، اپنے رائٹ کے لیے لڑنا. اگر ہم لوگ ابھی چپ ہو گئے تو پھر ہماری عوام، ہمارے آنے والے بچے کبھی بھی اپنی رائٹ کے لیے نہیں اٹھیں گے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جب تک ان کی نوٹیفیکیشن نہیں ہوگی اسی طرح یہ مظاہرے چلتے رہیں گے، روڈ بند ہوتے رہیں گے، اور اسی تنور میں ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ حکومت ختم بھی ہو جاتی ہے، جو بندہ جس کو نوٹیفیکیشن ہو جاتی ہے وہ اینڈ تک وہی رہتا ہے. دیکھیں ہمارا کبھی بھی ایسا ہماری جو پارٹی ہے اس کا کبھی یہ لاہے عمل نہیں رہا کہ ہم لوگوں نے کسی ناجائز بات پہ یا غلط بات پہ آواز اٹھائی ہو، کبھی بھی نہیں. ہمارے کپتان صاحب نے اس طرح کے بہت سارے لوگوں کو نکال بھی دیا. آپ کو پتا ہے ایسے بہت جن کی چوری ثابت ہو گئی. تو اب تک عوام کپتان کے ساتھ عوام شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہے. جہاں غلط چیز ہوتی ہے اس کو وہیں پر روک دیا جاتا ہے. رہ گئی مینڈیٹ کی بات، عوام کے ووٹس کی بات، تو ابھی جو اتنے لوگ نکل رہے ہیں تو میرے خیال میں اس سے بھی سب کو پتہ چل جانا چاہیے کہ عوام نے کس کو ووٹ دیا ہے. ایگزیکٹلی. یہ بتائیے گا کیونکہ گزشتہ کئی عرصوں سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کی ایکٹیویٹیز کو. بی ڈی الیکشن میں بھی آپ نے کافی سروائیول کیا ہے، کافی اسٹرگل کی ہے، اسپیشلی انعام کے حلقے میں، مترا کے الیکشن میں. اس دوران اس الیکشن میں بھی 74-73 کے حلقے میں بھی اور این ایس کے لیے بھی آپ نے کافی وہ کیا ہے. کل کے جلسے میں آپ کو کہیں پر بھی نہیں دیکھا گیا، کیا وجہ ہے؟ کوئی ناراضگی ہے؟ نہیں، ناراضگی کوئی نہیں ہے. ایکچولی میں خود بھی تھوڑی سی بیزی تھی اور شاید مجھے انفارمیشن نہیں ملی تھی کہ کل جو ہے تو کچھ ایسا جلسہ وغیرہ ہے، تو وہ میں پہنچ نہیں سکی.
تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہوپ فلی مجھے اگر ٹائم پہ پتہ چل گیا تو. ہاں آپ چونکہ خواتین کے شعبے سے کافی وابستہ ہیں، ان کے لیے آپ نے جو ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں ایکٹیویٹیز کی ہیں، ان کے ساتھ جو ایکٹیویٹیز آپ نے کی ہیں، کمنگ گورنمنٹ میں ابھی جو آپ کی گورنمنٹ بنی، ان کے لیے جو اسپیشلی ہمارے رورلز کی خواتین سے، ان کے لیے کیا پروگرام آپ لانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ابھی کی بات نہیں ہے، میرا تو تعلق خود بھی ایجوکیشن سے ہے. تو میں تو ابھی مطلب پالیٹکس میں آنے سے پہلے جب میں ابھی تو میں پولیٹیکل ایکٹیویزم بھی کرتی ہوں، لیکن جب میں سوشل ایکٹیویزم میں تھی، زیادہ تھی، تو تب سے جو ہے ایجوکیشن کے اوپر میرا بہت زیادہ دھیان ہے. اگر ایک بچی کی ایجوکیشن اسٹرانگ ہوگی، ایگزیکٹلی، اس بچی کا اپنا گھر بھی اسٹرانگ ہوگا، اور وہ بچی جو ہے تو خود مختار بھی ہوگی، اور ایک اچھی فیملی جو ہے وہ بنے گی. تو the main thing is ایجوکیشن. ہنر بھی ساتھ ہونا چاہیے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہنر کے لیے فائنانسز چاہیے. ایک بچی اگر پڑھے گی، اس کے ہاتھ میں تعلیم ہوگی، اس کے پاس جاب ہوگی، تو وہ اس کے ساتھ کوئی بھی بزنس، کوئی بھی کام کر سکتی ہے. تو ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. ابھی آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ فیڈرل میں ایک پارٹی کی حکومت آتی ہے اور پروونشل میں دوسری پارٹی کی. تو کیا لگتا ہے کہ فیڈرل میں اگر دوسری پارٹی حکومت بنائی ہے، پی ڈی ایم بناتی ہے، نون الگ سی بناتی ہے، یا پیپلز پارٹی، تو کیا تحریک انصاف صوبے میں صحیح طریقے سے حکومت کر پائے گی؟ دیکھیے انہوں نے تو ہمیں ہمیشہ چیلنجز دیے ہیں، ہمیشہ سے. جب سے کپتان صاحب کو آپ کو پتہ ہے کہ کے پی کے ایس واحد ان کا گڑھ ہے کہ یہاں کے لوگ زیادہ باوشعور ہیں. ہمارے جو پٹھان ہیں نا، ان کو اس سے پہلے ہمیشہ پٹھانوں نے لوگوں کو آزمایا ہے. ایک حکومت آئی ہے تو سیکنڈ ٹائم اس کو نہیں آنے دیا. یہ تو تاریخ میں لکھا ہو. لیکن یہ تھرڈ ٹائم ہے کہ ماشاءاللہ کپتان صاحب جو ہیں تو وہ کے پی کے میں پھر آ گئے، اور ایک بھاری اکثریت سے آئے. اب تو خیر پورے پاکستان میں ہی جو ہے تو تحریک انصاف ہے، لیکن چلو کچھ لوگوں کو یا ان کو منظور نہیں ہے. ہم لوگوں نے ہمیشہ چیلنجز کو دیکھا ہے، اور ہم لوگوں نے چیلنجز کو فیس کیا ہے، اور ہم لوگوں نے چیلنجز کو کمپلیٹ کیا ہے. ہم نے لیا ہے چیلنجز کو، تو ہمارے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. امید کرتے ہیں کہ جس طرح پی ٹی آئی کی گزشتہ حکومت نے عوام کے لیے عوام دوست پالیسی لائے ہیں، اسی طرح بھی امین گنڈاپور کی سربراہی میں صوبے میں عوام دوست پالیسیاں لاتے رہیں گے. اور امید کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کے امیدواران، تحریک انصاف کے ایم پی ایز اور دیگر پارٹیوں کے ایم پی ایز، ایم این ایز بھی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے رہیں گے اور پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرتے رہیں گے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. دوستوں کا شکریہ، بہت بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. تھینک یو.